وقت گزرا، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایک کام یہ شروع کیا تھا کہ غریبوں کی جو ہے وہ جو فقراء تھے ان کی لسٹ بنایا کرتے تھے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ علاقے میں کون کون جو ہے وہ فقراء ہیں مختلف علاقوں میں، اور لوگ پھر وہ اپنے علاقوں کے فقراء کی لسٹ لے کے آتے تھے۔ اب سعید بن عامر جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں وہ دینار جو لیے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور گھر میں داخل ہوئے اور اونچا اونچا پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اچھا اس فتنے کو گھر سے نکالنے میں تم میری مدد کرو گی؟ انہوں نے کہا بالکل مدد کروں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مال کے پیچھے ایسے لوگ پاگل ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو دھوکہ دینا پڑے، رشوت لینی پڑے، چوری کرنی پڑے، ڈاکہ مارنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، چند پیسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی لیول پہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم بات کریں گے ایک صحابی ہیں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی ان صحابہ میں سے نہیں جو بڑے معروف ہیں، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے بہت سارا سنا ہوتا ہے، ان کے نام بڑے معروف ہوتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے نام بہت زیادہ پاپولر نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی کے کچھ واقعات ایسے ہیں جو بڑے ہارٹ ٹچنگ ہوتے ہیں، اور وہ سن کے انسان کا ایمان بڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو آ کے انہوں نے جو ہے وہ کچھ چیزیں ریمائنڈ کرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ اس کا ایک میں سمری بتا رہا ہوں کہ آپ کو خلیفہ بنایا ہے تو آپ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریے گا، ان کے حقوق کا خیال رکھیے گا، اور ان کے سامنے ہمیشہ حق بیان کیجیے گا۔ تو بہت ساری چیزیں بتائیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے سب سننے کے بعد کہا کہ بھئی اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری ذمہ داری کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ساتھ ہی کیا کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ حمص کا گورنر مقرر کرتا ہوں۔ تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے آپ یہ بھاری ذمہ داری مت دیں، میں یہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی ابھی تو تم مجھے یہ سب باتیں کر رہے تھے اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں خلافت کی ساری ذمہ داری اکیلا ہی نبھاتا رہوں۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کو حمص کا گورنر مقرر کر دیا، اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے جو ہے وہ بیت المال سے بحیثیت گورنر ایک وظیفہ بھی مقرر کر دیں گے۔ تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وظیفہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی مجھے بیت المال سے ایک الگ سے وظیفہ آتا ہے جو میرے لیے کافی ہے، تو مجھے بحیثیت گورنر آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال چلے گئے، حمص چلے گئے۔ کچھ وقت گزرا، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایک کام یہ شروع کیا تھا کہ غریبوں کی جو ہے وہ جو فقراء تھے ان کی لسٹ بنایا کرتے تھے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ علاقے میں کون کون جو ہے وہ فقراء ہیں مختلف علاقوں میں، اور لوگ پھر وہ اپنے علاقوں کے فقراء کی لسٹ لے کے آتے تھے، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کی جو بھی مدد ہو سکتی تھی بیت المال سے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ ایک وفد آیا، اور انہوں نے آ کے اپنے علاقے کی جو وہ فقراء کی لسٹ پیش کی۔ اب جب فقراء کی لسٹ پڑھ رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام اس میں موجود ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے بھئی یہ سعید بن عامر کون ہے؟ تو وہاں کے لوگ کہنے لگے جی یہ ہمارے گورنر ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا گورنر کیا فقراء میں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ فقراء میں سے ہیں، اور ان کے گھر تو یہ حالات ہے کہ کئی کئی دن چولہا بھی نہیں چلتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے، اور 1000 دینار جو ہیں وہ ان کو پکڑایا اور ان کو کہا کہ جا کے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو دے دینا اور میرا سلام پیش کرنا، اور انہیں کہنا کہ جو خلیفہ ہیں وہ تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اب وہ 1000 دینار جو وہاں پہنچے تو وہاں جا کے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ 1000 دینار پکڑا دی انہوں نے۔ اب سعید بن عامر جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں وہ دینار جو لیے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور گھر میں داخل ہوئے اور اونچا اونچا پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ پڑھا تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ خیریت ہو، کیا ہو گیا، آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کلمہ تو اس وقت پڑھا تھا نا جب کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، کیا مسلمانوں کو شکست ہو گیا؟ کہ انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کی وفات ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے گھر میں فتنہ داخل ہو گیا ہے۔
تو کہنے لگیں کہ اگر فتنہ داخل ہو گیا تو اس میں اتنا مسئلے والی کیا بات، آپ اس کو نکال دیجئے۔ تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اچھا اس فتنے کو گھر سے نکالنے میں تم میری مدد کرو گی؟ انہوں نے کہا بالکل مدد کروں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ پکڑو، یہ 1000 دینار آئے ہیں، ان کو جا کے غریبوں میں تقسیم کر دو، یہ سارے کے سارے پیسے جا کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اور ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا، وہ سارا مال جو آیا تھا وہ سب کا سب جا کے غریبوں میں تقسیم کر دیا اور صدقہ کر دیا۔ اب اس واقعے کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے پیغامات ہیں ہمارے لیے جن کو ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کس طریقے سے یہاں سے ایک سبق لے سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بڑا سمپل اور بیسک رکھا تھا، بڑی سادگی والی زندگی تھی۔ اور یہ چیز یاد رکھی کہ ہمارے دین نے ہمیں وسعت دی ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین نے ہم پہ فرض کیا ہے کہ ہر انسان بالکل ہی جو ہے وہ مفلسی والی حالت میں رہے، بلکہ ایک بڑا اسپیکٹرم ہے۔ ہمیں صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھیں تو ہمیں صحابہ میں مختلف صحابہ نظر آتے ہیں جو کہ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے خود سے کانشیسلی اپنا لائف سٹائل ایسا رکھا، سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہو گئے، اسی طریقے سے ابو ذر رضی اللہ عنہ ہو گئے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے، اور عمر رضی اللہ عنہ خود ہمسیلف، کہ انہوں نے خود سے اپنا ایک لائف سٹائل جو بالکل بیسک رکھا، چاہے مال تھا بھی تب بھی انہوں نے اس مال سے اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں یا اپنے لائف سٹائل میں کوئی جو وہ چینجز نہیں لے کر آئے۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت دی تھی، انہوں نے اپنا لائف سٹائل ریزنیبل بھی رکھا، اچھا بھی کپڑا پہنا، تھوڑا مہنگا کپڑا بھی پہنا۔ تو دیر از اے اسپیکٹرم آف اٹ، یہ دین میں وسعت ہے، اس میں حلال یا حرام والی بات نہیں ہے، کیونکہ اکثر ایک کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دیندار انسان اگر کوئی اچھا کپڑا پہن لے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کوئی حرام کام کر دیا۔ تو ہمارے دین میں اچھا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، لیکن بہرحال سادگی اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور سادگی کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ گندا کپڑا ہو یا بالکل ہی میلا کچیلا کپڑا ہو، صاف کپڑا ہونا چاہیے لیکن سادہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی وہ بالکل سادہ تھی، سمپل تھی، بیسک نیسیسٹیز آف لائف کو صرف انہوں نے فوکس کیا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایکسٹرا چیز اس طریقے سے نہیں کی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب ان کے پاس مال آیا ہے، 1000 دینار اس وقت کے بہت بڑی اماؤنٹ تھی، کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، اس وقت کے حساب سے بہت بڑا ایک اٹس اے ہینڈسم اماؤنٹ۔ تو آنے کے بعد انہوں نے کوئی خوشیاں نہیں منائیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہمیں جب مال ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ویسے تو ہم مال حاصل کرنے ویسے ہی پاگل ہوئے ہوتے ہیں، ایسے پاگل ہوتے ہیں ہم مال کے پیچھے کہ پتہ نہیں اگر یہ مل جائے گا تو دنیا سنور جائے گی، کوئی پتہ نہیں کیا حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے وسعت کے ساتھ اگر رزق عطا فرمائے تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر لینا، اس کو مقصد زندگی بنا لینا اور بالکل اس کے غلام ہو کے مال کے پیچھے بھاگتے رہنا، یہ چیز ہمارے دین میں جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور اس چیز کو منع فرمایا گیا۔ تو انہوں نے مال کے ملنے پہ خوشی نہیں منائی، اور ان کو پتہ، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ میرے طرف فتنہ آ گیا ہے، یہ مال جو ہے یہ آزمائش آ گئی ہمارے گھر میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک جگہ کیا فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر امت کو مختلف چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، یعنی میری امت کو مال کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ اور آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو واللہ ہمیں نظر آتا ہے مال کے پیچھے ایسے لوگ پاگل ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو دھوکہ دینا پڑے، رشوت لینی پڑے، چوری کرنی پڑے، ڈاکہ مارنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، چند پیسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی لیول پہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مال کے غلام بن چکے ہیں۔